انہوں نے نہ پوچھی کہ بلاول کی سچائی کیا ہے. نہیں احمد علی بھٹ. اسی پیرائے میں اسی جملے یا سوال میں کسی گھٹیا شخص کا نام نہ لیا جائے. آپ کو پہلے مسالہ فیکٹری میں تو نہیں کام کرتے تھے؟ کیونکہ بڑے لوگوں کو نا آپ کی باتوں سے نا مرچیں لگ جاتی. حضور والا میں میرا گرم مسالہ اوئے ہوئے 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 تینوں کی پتا زعفرانی گرم مسالہ ہے. ایسے ایسے لوگوں نے مرچاں لگ دی ہیں جہاں میرا خیال سے مرچاں پروف ہو چکے ہیں. سال آ کے مفت ٹوٹل مفت بغیر کسی پیسے کے میرے ویلاگ ریکارڈ کر کے خود کروڑوں روپیہ کماتے رہے. کروڑوں پیسے دیے. حضور والا اللہ نہ کرے کہ مجھے ایسے لوگوں سے پیسہ لینا پڑے. بہترین صفائی چاہتے ہیں آپ کی تو جیل کا تجربہ حاصل کیجئے. تسی گن سکو گے کہ کون تانوں اتنے ملن آیا کون نہیں ملن آیا کہ کن نے تواڈے متعلق کی بکواس کی تھی. مجھے آج یہ اعتراف کرنے دیجیے. اور اگر یہ حصہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں نہ لگایا تو تم نے میرے ساتھ بے ایمانی کی. جنہوں نے میری خاطر آخری حد تک جا کے میری مدد کی اور جن کے یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے میری زندگی جیل میں گل و گلزار بنی. وہ آفتاب اقبال کے ساتھ کیا ایشو ہے؟ یا ان کو آپ کے ساتھ ایشو ہے یا آپ کو ان کے ساتھ ایشو ہے؟ آج تو آپ کی وہ تمام بیبیاں جو شرافت کا جھنڈا بلند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں کبھی یہ دیکھیں کہ ایسے چنڈیش ڈنڈا کے چیز تھا. خواتین و حضرات، ملک ترقی کی اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ اب امریکہ ہم سے قرضہ لینے کے لیے آ رہا ہے. اس سلسلے میں امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کا دورہ مجوزہ طور پہ اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو ہے. یقین کیجئے صحافت میں اتنی ہی کرپشن ہے جتنی سیاست میں ہے. صرف مسئلہ پتہ کیا ہے؟ سیاستدان بہ کے پروگرام نہیں کرتے صحافیاں تھے، صحافی بہ کے پروگرام کرتے نہیں سیاستدان آتے. حمیرہ اصغر علی، آپ جان کے حیران رہ جائیں گے کہ کس چیز نے اس عورت کو قتل کیا ہے. کیا کیا ہے؟ قتل. اور اس کے کتنے قاتل ہیں. تو سر اگر ہم نے انڈسٹری کے لوگوں سے بھی ڈرنا ہے، انٹرٹینر سے بھی ڈرنا ہے تو ویسے مری جائیے. ہم ان سے بھی ڈر رہے ہیں، ہم ان سے بھی ڈر رہے ہیں. ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، اب انڈسٹری کو بھی کچھ نہیں کہنا. بس کر دو یار، کوئی ایک پابندی لاؤ میرے تھے. خدا نہ خواستہ میں ابھی کبھی پکڑا جاؤں تو آپ میری ہیلپ کریں گے نا؟ جی بالکل کروں گا. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ وہاں ہیلپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر عمر عادل دا گلا اسی ہمیشہ واسطے دبا دیتا ہے، ہون وہ کو آواز بھی نہیں نکلنی. یہ پیغام ان کو ہے. ڈاکٹر عمر عادل پہلے صرف اسپیکر تھا، اب وہ لاؤڈ اسپیکر. جتنے لوگوں کو یہ میں نے ساری باتیں جہاں کہی ہیں انہوں نے وہ کرنی ہے کہ مجھے پھر جواب دینے کے لیے آنا پڑے گا. ہاں مشورہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کچھ نام لوں گا، آپ نے انہوں نے نا مشورہ ٹھیک. اچھا ماہرہ خان. ماہرہ خان کو مشورہ پتہ کیا ہے؟ ماہرہ خان شوڈ ڈو نیٹ فلکس. ماہرہ خان اس پائے کی اداکارہ ہیں، اس پائے کی شخصیت ہیں، اس پائے کی گلیمر کوئین ہے کہ شی شوڈ بی دا فرسٹ وومن فرام آر انڈسٹری ٹو ڈو اے سیریز آن نیٹ فلکس. اور میں نیٹ فلکس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی ہماری لڑکی اتنے بڑے فورم اور پلیٹ فارم پہ نہیں آئی. ماہرہ کے لیے ایک عمدہ کہانی ان کے مطابق لکھی جائے اور آپ یقین کریں چھٹی کرا دینی انہیں پورے بالی ووڈ دیاں کڑیاں دی. دیکھ لے ہمایوں سعید اس قدر سلجھے ہوئے آدمی ہیں، اس قدر عقل مند بزنس مین ہے. اب ہمایوں سعید کو بھی میں ایک مشورہ یہ دوں گا، اگلی فلم اپنے کیریکٹر ایکٹر پہ بیس کر کے کریں. یعنی کہ وہ ہیرو نہیں آئے، وہ کیریکٹر بن کے آئیں، کیریکٹر ایکٹر بن کے آئیں اور اپنی فلم کا ٹائٹل رول کریں. اس میں 2-3 گورے گورے چھوٹے چھوٹے منڈے نال گلیمر واسطے پالیں، لیکن آپ اپنا رول اپنی عمر کی پختگی کے مطابق، اپنے عمدہ تجربے اور اپنے ٹیلنٹ کے مطابق کریں. سر ہمایوں از ناٹ اے جوک. ہمایوں از somebody to be taken very seriously both as an actor and as a businessman. فواد خان سر جی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت آدمی نہیں، اتنا اچھا ایکٹر، اتنا ویل کمپوزڈ ویل پوائزڈ اداکار. جب بھی کوئی اچھی فلم کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے. ابھی بھی ان کی فلم بالکل ممبئی میں تیار پڑی ہے کہ آپ نے فلم سے پہلے پہلگام کا ڈرامہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو فلم میں نے ان کی دیکھی ہوئی ہے جنہوں نے ممبئی میں جا کے کی ہیں، یقین کیجیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اینی بڈی ان ممبئی ٹو ڈو سچ اے رول. ایک ان کی فلم تھی کپور اینڈ سنس، اور کوئی مذاق نہیں کہ آپ رشی کپور کے بیٹے بنے ہوئے ہیں. فواد ڈیڈ می پراؤڈ، ہی ڈیڈ اس پراؤڈ.
خوبصورت مجھے بالکل پسند نہیں فلم ان کی, کیونکہ وہ بالکل ایک پرانی فلم کی ایک تو ری میک تھی, مجھے بالکل نہیں اچھی لگی. لیکن یس, فواد کین ڈو ونڈرز. صرف فواد کے لیے ایک مشورہ ہے, آپ نے مشورے مانگے ہیں جی, میں رہتا صرف تعریفاں کر رہے ہیں. مشورہ یہ ہے, گو سلو آن دا بسکٹ ایڈس, بیکم اے بٹ مور سیریس آن جینوئن ورک. بسکٹوں کے ایڈ سے پیسہ تو بہت ملتا ہے, عزت نہیں ملتی. بسکٹ ونگر ایڈ بھی ہوندے نے, ادھر کھادا ہلکی جی بھوک مٹی تے پھر تیار ہو گیا تسی کہ یار ہن کڑائی کدوں آ گئی. ریشم وہ کون ہے؟ آپ کی دوست میں نے آپ کی پکچر. چلیے دنیا میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, صرف آپ یاد ان کو رکھتے ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہو, ورنہ بھلا دیں. آپ کی زندگی بھی ایک کمپیوٹر کی طرح ہے, اس کے اندر نا مختلف فائلز ہوتی ہیں, اور ایک جگہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ٹریش بن. کبھی سنا ہے آپ نے؟ جس فائل کی ضرورت نہ ہو, جو فائل ریلیونٹ نہ رہے, جس فائل میں وائرسز ہوں جو آپ کے پورے کمپیوٹر کو کرپٹ کر دے, ان فائلوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پھینک دینا. ٹریش بن. اس کا آئیکن دیکھا ہے نا آپ, اگر اس کو پروگرام کا ایڈٹ کریں گے تو وہاں پہ ذرا بن لگائیے گا, جو کوڑا دان ہوتا ہے جس کا ڈھکن یوں کھلتا ہے, اس میں فائلیں جاتی ہیں اور ٹھک کر کے ڈھکن پھر بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر میں کسی زمانے میں کسی کو جانتا بھی تھا تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے ٹریش بن میں ڈالنا ہوتا. نہیں, میں وہ شفٹ یوز کر دیتا ہوں, اوپر ٹریش بن میں نہیں جاتا. کہاں جاتا ہے پھر وہ؟ ڈائریکٹ ہی غائب ہو جاتا ہے. تو میرے تو بھی کھاتا گیم. اچھا, میرا از اے گریٹ ایکٹریس. میرا ایک معصوم عورت ہے. میرا ایک انتہائی بڑی اداکارہ ہے. جب میرا کا چہرہ فلم کی اسکرین پہ آتا ہے, ایسا ایکسپریشن, ایسی عمدگی کسی اور میں نہیں ہے جتنی میرا میں ہے. اور میرا کو آپ مذاق نہ سمجھیں, اندر میرا ایک بے انتہا سمجھدار خاتون ہے. میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں, مشورہ تو دینا, مشورہ بھی دینے لگا ہوں. میرا کے بارے میں ڈاکٹر عمر عادل کا ایک جملہ یاد رکھیے گا, دیر از اے میتھڈ ان ہر میڈنس. مشورہ یہ ہے کہ اب میرا صحیح ڈگر پہ ہے, اس لیے کہ میرا شان جیسے ڈائریکٹر کے ساتھ آج کل ایک فلم شوٹ کر رہی ہے, اور میں نے اس فلم کو بہت سپورٹ اس لیے کر رہا ہے. میرا ہیرو, میری ہیروئن, میرے دوست, میری فلم انڈسٹری اور میرا ملک, میں تو بالکل کروں گا ایسے. اور میرا از آن دا رائٹ ٹریک, بالکل صحیح. مشورہ میرا کو, میرا قسم لبنا چھڑ دے, تیری قسمت ہوئے گا نا تو چھت پھاڑ کے آئے گا, لب دی پھریں گی نا تو نہیں ملنا. اے تے اللہ دی نعمت ہے, اگر سہاگ تیری قسمت ہے وے تو فکر نہ کر, اتوں آئے گا نعمت الہی بنگا. میں بھی اوپر شفٹ ہو گیا ہوں. اچھا, فلور میں. ہاں, فکر نہ کر, تیری بھی چھت ٹوٹے گی انشاءاللہ, ڈرون آئے گا. نہیں, میں اوپر سے آ سکتا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میرا تے آنے. ہاں, دباؤ. اچھا, شان کے لیے مشورہ نہیں ہے, شان کے لیے صرف دعائیں. آئی ریئلی وش ہم دا بیسٹ. آپ نا, میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں جو شان کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہوں. میں اس آدمی کی آپ کو بڑائیاں بتاؤں کیا ہیں. میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, ہم لوگ اپنی اولاد کی محبت میں مرتے ہیں, اولاد کی خواہشیں پوری کرتے ہیں. ایک دن میرا بیٹا جو بہت ہی لائق ہے ماشاء اللہ, اللہ اس کو زندگی صحت دے, اس کی پہلی کتاب آئی اور وہ چھپی, اور وہ بہت اچھا ایک نویلا تھا. میرے بیٹے نے ایسے ہی کہا کہ اس کو شان بہت پسند ہے. اس کی بک لانچ تھی, اس نے میرے بیٹے کی سالگرہ بھی تھی. اس نے ایسے ہی کہا کہ کتنی اچھی بات ہو اگر شان تشریف لائیں. میں نے سن کے آئی گئی کرتی, میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے شان کو فون کیا, میں کہا شان, دس از ناٹ اے فین کالنگ, دس از اے فادر کالنگ اے فادر. دس از واٹ مائی سن وانٹس, واٹ کین یو ڈو اباؤٹ اٹ. آپ نے سوچا کہ میں ایک باپ سے, ایک باپ کی حیثیت میں بات کر رہا ہوں. حضور والا عین وقت پہ بہترین سوٹ پہن کے انتہائی عمدہ لگتے ہوئے فرسٹ رو کے اندر کون موجود تھا؟ شان شاہ. ایک دفعہ اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایڈا وڈا ایکٹر, میں ایڈی وڈی سیلیبریٹی کہ تواڈے بیٹے دی خواہش پوری کرنا آ جاؤں. میں کبھی زندگی بھر یہ بھول سکوں گا؟ کبھی زندگی بھر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑوں گا؟ کبھی بھی نہیں. حضور والا, جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں, کہیں بیٹھ کے کسی کمرے کے اندر بکواس کرتے ہیں کسی کے بارے میں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, تو یہ مت بھولیے کہ وہ گالیاں آپ کا تعاقب کریں گی زندگی بھر, اور اٹھ کے اڑ کے آپ کے منہ پہ پڑیں گی. اور اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو زندگی کے ہر مقام اور ہر منزل کے اوپر اچھائیاں آپ کا استقبال کریں گی. فیصل قریشی. فیصل سر جی, فیصل کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے سب سے بڑے فینس میں سے ڈاکٹر عمر عادل جیسا سینک اور کرٹک ہے. آئی تھنک فیصل از بریلینٹ.
ایبسلیوٹلی بریلینٹ. اچھا مجھے بھی ایک خبت ہے, اب چونکہ میری عمر جو ہے تقریباً 85 سال ہو گئی ہے, تو میرا دل کرتا ہے کہ نہیں میں 85 سال کا نہ لگوں, 70 سال کا لگوں. تو ان تمام لوگوں کو میں آئیڈلائز کرتا ہوں جنہوں نے وقت کو تنابیں ڈال کے روکا ہوا ہے, جنہوں نے کاٹھی پائی ہوئی ہے گزرتے وقت ہوتے. ان میں سے ایک فیصل قریشی ہیں, مگر صرف جوان لگنے کی بات نہیں, اس کا فن, اس کی صلاحیت بھی این جوان. مریم نواز. دعا کیا کریں اپنے لیے, اس ملک کے لیے, اس صوبے کے لیے. نواز شریف. کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کرے, بہت بڑا نیکی کا کام کرے, اپنی جائیداد کا 80% حصہ اللہ کی راہ میں دے دیں. جو دے جائیں گے میاں صاحب وہی وہاں مل جائے گا. عمران خان. ایک دفعہ آپ سوچ لیں یہ ملک اس قابل ہے کہ اس کے لیے اتنی قربانی دی جائے. آصف علی زرداری. اپنی بیگم کے نام پہ, اپنی بیگم کے نام پہ, اپنے خرچے میں سے, اپنے پیسوں میں سے, بھٹو صاحب کی جائیداد میں سے, بی بی بے نظیر کی جائیداد میں سے سندھ کے عوام کے لیے ایک واقعتاً فلاحی صوبہ بنا. سر یہ بات میں وہ پتہ ہے برا نہ مانیے, ان دونوں لوگوں کی زندگی, زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں کہ صحت کے معاملے میں اب بات بہت بگڑ گئی ہے. یہ سارے تماشے یہاں رہ جانے ہیں, سمجھ آئی, جو دے گئے وہ لے گئے. تو اگر ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ سوئس بینک اکاؤنٹس میں ہے وہ وہاں پہ جا کے جنت کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کو ملے تو دے جائیے, وہ وہاں مل جائے گا. بلاول زرداری. بلاول should live his truth, جو اس کا سچ ہے وہ جیے, ورنہ زندگی بھر خراب ہوگا, زندگی بھر ٹرول ہوگا, زندگی بھر لوگ طنز کریں گے. You are 36, 37 now. Nobody has to get married to be acceptable as a prime minister. میں صرف بلاول کو ایک بات کہوں, بلاول سے بھی کہیں بڑی پولیٹیکل ڈینسٹی کا ایک کراؤن پرنس ہے, کہیں بڑی. اگر بلاول کا ووٹ بینک انٹیریئر سندھ ہے تو اس پارٹی کا ووٹ بینک اس سے ایگزیکٹلی 26 گنا زیادہ ہے. میں تذکرہ کر رہا ہوں ایک ایسے آدمی کا جو 3 پرائم منسٹرز کا اگلی نسل ہے. آپ سمجھ گئے کون؟ راہول گاندھی. راہول گاندھی کے بڑوں میں کون کون شامل ہے؟ جواہر لال نہرو, اندرا گاندھی, ان کے اپنے والد, ان کے اپنے چچا, اور اب یہ راہول is 54. He is unmarried because he wants to live his truth, what he believes in. کیا کانگریس کو کچھ خطرہ ہوا ہے ان کی سچائی جینے سے جو پی 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 کو ہو جائے گا بلاول کی سچائی جینے سے؟ انہیں اے نہ پوچھیں کہ بلاول کی سچائی کیا ہے. نہیں. اچھا کیا کہتے ہیں عائشہ جہاں زیب. اصل والا لوگوں کی باتوں میں آ کے لگ کے کسی کے اوپر چڑھائی کر کے وقتی طور پہ شاید آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر پروگرام مل جائے, دنیا کے چینل پہ کچھ نہیں ملے گا. بڑی بات کر دی. اچھا نادیہ خان. ٹھیک ہے جو کر رہی ہیں, چونکہ ان سے کوئی کروا رہا ہے. دیکھیے وہ اپنا پوڈ کاسٹ نہیں کر رہی, وہ یقیناً ایک پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہیں جس کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور ان کی باتوں کو لوگ سن رہے ہیں. جو بجٹ دے رہے ہیں ان کو, مہینے کے جو پیسے دے رہے ہیں وہ انہی کی باتوں کی وجہ سے دے رہے ہیں, تو شی شوڈ میک دا موسٹ آف اٹ. میرے خیال میں بالکل صحیح کر رہی ہیں. اصل ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس دور میں کوئی چینل کسی کو ایک چونی نہیں دیتا. اگر وہاں 4 زنانیاں ایک بندے نو بٹھا کے پروگرام کر رہے ہیں ریکارڈ, اور ان خواتین کو یہ کہا نہیں جا رہا کہ تم نے بغیر تیاری کیا ہے پورا ہفتہ بیٹھ کے کیڑے کیڑے ڈرامے دیا قسطیں وندیاں نے کس عذاب میں سے گزرتی ہیں, تو پھر اگر آپ کو دیا جا رہا ہے سب کچھ, یہ کام سے لیا جائے تو کرتے جائیں. ایسی کیا بات؟ ایسی بھی. احمد علی بٹ. وہ کون ہے؟ اچھا ہاں مجھے سمجھ آ گئی بالکل. سر ایک ہر خاندان میں جی وہ سر ایک میں برا نہ مانی گا میری بات کا, میڈم کا نام لینے سے پہلے یہ ضرور سوچا کیجئے کہ آپ اس وقت آپ نے منہ کلی کیا ہوا کہ نہیں. اتنی بڑی عورت اور اتنی بڑی فنکارہ کا نام لینے سے پہلے اور اس کی تعریف کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے خالق کی تخلیق کی تعریف کر رہے ہیں. میرے پروردگار کی تخلیق کا ایک معجزہ ہوتی ہیں ایسی فنکارائیں جن کی آواز کو پروردگار نے دوام دیا ہوتا ہے, اور جب ان کا ذکر کیا جائے جیسے آپ نے ابھی کیا ہے, تو خدا کے لیے
उसी पैराए में, उसी जुमले या सवाल में किसी घटिया शख्स का नाम ना लिया जाए। ये बहुत बड़ी एक, मैं इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ना करें। सर मैडम का नाम लीजिए, दिल की कली खिल जाए। उनकी साहबजादी का नाम लीजिए, आपकी रूह तक सैराब हो जाए हुमा जी का नाम लेके। खुदा के लिए उसके बाद मेरे मुंह में और मेरी रूह में जो कंद घुल रहा है, जो शहद घुल रही है, उसमें जहर ना छोड़ें किसी और का नाम लेकर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे बताएं कि ना जेल में रहकर सीखा क्या आपने? मैंने फिल्मों में देखा हुआ है, जेल में रहकर ना लोग ना उनके उधर दोस्त यार जो बनाते हैं ना वो मुजरिम लोग, तो बंदा खुद भी ना बड़े मुजरिम बन जाता है। तो उधर दोस्त यार बनाए आप? इतने ज़्यादा, और दोस्त यार नहीं, फैंस के अलावा कासिम यकीन कीजिएगा जेल में बहुत दोस्त बने, मगर मुझे सबसे ज़्यादा मुतमईन और खुश वो लोग नजर आए जो कि 302 में अंदर थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने दुश्मनों को या मार दिया खुद अपने हाथों से या मरवा दिया। ये लोग कहते थे डॉक्टर साहब हमें जो ये इत्मीनान है, हम जो ये मुस्कुराते रहते हैं, इसकी वजह ये है कि हमें पता है कि हमने अपना कानून, अपना इंसाफ, अपना अदल खुद अपने हाथों से ले लिया। हमें पेशियां नहीं भुगतनी पड़ी, हमें वकीलों को करोड़ों रुपए फीस देनी पड़ी, हमें जज नहीं करने पड़े, हमें गवाहों को नहीं देना पड़ा, हमने सीधा काम किया। अब ठीक है, मुकदमा चल रहा है, थोड़ी देर बाद सुलह हो जाएगी, बयान हो जाएंगे, असी बाहर आ जाएंगे। मेरे बाहर आने के बाद मेरे ऐसे 6 दोस्त हैं जो वहाँ 302 के मुकदमे में थे, जो खैर खुशी से घर आ चुके हैं, और उन्होंने इस बेअदल बेइंसाफ मुआशरे में अपना अदल खुद हासिल कर लिए, दुश्मनों को मार के। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये कहूँ कि सब लोग अपने दुश्मन मार दें, सिर्फ आपको एक बात बताऊं, इसका कसूरवार कौन है। और सीरियसली मेरी बात सुने, क्योंकि आपने इतनी सी मेरी बात काट के पता है नीचे क्या लगाना है, डॉक्टर उमर आदिल का पाकिस्तानियों को मशवरा, सारे दुश्मनों को मार के कातिल बन जाओ। मैं बताता हूँ क्या हुजूर वाला, पिछले महीने में देख रहा था कि लाहौर की अदालतों में, कहाँ पे, सिर्फ लाहौर की अदालतों में 11 बंदे पेशी पे आए हुए कत्ल कर दिए गए हैं। किन लोगों ने? जो उनके मुद्दई थे। आई समझ? उन्होंने कहा जी ये कौन इंतजार करे कि इन अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। ये वो अदालतें हैं जहां से खुद इनके मुंसिफों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद जाएं, मैं आपको 6 सीनियर जजेस का नाम देता हूं जो अपनी नौकरी की सीनियरिटी की दुहाई दे रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। हर जगह से ठा 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 उनको वो मिल रहा है जो वो देते रहे हैं लोगों को। तो हुजूर वाला फिर पेशियों पे आए हुए कचहरियों, सेशन कोर्ट्स के अंदर कत्ल नहीं होंगे तो क्या हो? आई समझ आपको मेरी बात की? ये सबक डॉक्टर उमर आदिल नहीं सिखा रहा, ये आपका निज़ाम अदल आपको सिखा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जजेस को इंसाफ चाहिए, पुलिस को प्रोटेक्शन चाहिए, डॉक्टरों को इलाज का चाहिए, तो ये क्या, ये क्यों, ये क्या हो रहा है? बात ये है कि आपने सिर्फ इन तीनों का नाम लिया, उथे डर गए। नहीं फिर चुप कर जा। फिर जो आप मुझे बताइए, आपके सो कॉल्ड पॉपुलर तरीन हुक्मरानों को हर वक्त जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ये चाहिए? यस, बस यही चाहिए। हाँ, इतना काफी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। काश मैं भी टिकटॉक पे इतना हिट हो सकूं, जो कोशिश कर। तो मशवरा दें, कैसे इतने फैंस आपने कुछ अरसे में इतने फैंस कैसे बना लिए? मुझे भी कुछ बताएं, टिप्स दें कोई। आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले देखना चाहिए कि आपकी ये पब्लिक देखना क्या चाहती है। मगर जो कुछ वो देखना चाहती है उसे इस्तेमाल करें चीनी की उस लेयर के अंदर जो आपने असल मैसेज को शुगर कोट करने के लिए इस्तेमाल करनी है। समझ आई? असल पैगाम बहुत कड़वा है क्योंकि सच्चा है और हक पे है, मगर उसको अंदर डालने के लिए कड़वी गोली के ऊपर क्या चीज़ हम कहते हैं? शुगर कोटिंग। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताया, आपको पहले मसाला फैक्ट्री में तो नहीं काम करते थे? क्योंकि बड़े लोगों को ना आपकी बातों से ना मिर्चें लग जाती। हजूर वाला, मेरा गरम मसाला, ओए होए होए होए, तेनू की पता ज़ाफ़रानी गरम मसाला है। ऐसे लोगों ने मिर्चा लग दी ना, जो मेरा ख्याल से मिर्चा प्रूफ हो चुके हैं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरा कहा हुआ कहाँ कहाँ देखा जाता है और कितनी बार देखा जाता है, और देखने के बाद कितनी जगह उसका पैकेज बना के किन किन अम्मियों को भेजा जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, आपके जेल जाने के बाद
گندا انڈا کدھر گیا ان کا؟ میرے خیال میں نام حسیب تھا، تو انہوں نے کوئی ہیلپ کی آپ کی کچھ؟ کبھی بھی نہیں، نہ کبھی انہوں نے پوچھا کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، تو یہ اور میں ہوا کیا ان کا؟ مجھے نہیں پتا سر ان کے ساتھ کیا ہوا، مگر ان کے ساتھ جو بھی ہوگا بہت برا ہوگا، میں آپ کو یہ بتا دوں. کیونکہ سر جی ایک احسان فراموش آدمی، حضور والا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صاحب کے سامنے اپنے بات کی تو میں بات پوچھ رہا ہوں. میں کئی مہینے جیل میں تھا، ٹھیک ہے جی. میرے گھر میرے ملازمین تھے جو میرے بچوں کی طرح ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کہ ان کو اور ان کی ٹیم کو 4 دفعہ چائے بنا کے دیتے تھے جب وہ 1 سال آ کے مفت، ٹوٹل مفت، بغیر کسی پیسے کے میرے ویلاگ ریکارڈ کر کے خود کروڑوں روپیہ کماتے رہے. آپ کو بھی پیسے دیے؟ حضور والا اللہ نہ کرے کہ مجھے ایسے لوگوں سے پیسہ لینا پڑے. انہوں نے شروع کیا کہ جی میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، اور وہ جو میرا ابا تھی وہ لنڈن چلا گیا، دبئی چلا گیا، میں دبئی بلائے گا. میں کہا کبھی نہیں بلائے گا، فکر نہ کر. ان کو صرف ایک ڈاکٹر صاحبہ چاہیے تھی، وہ چلی گئی ہیں وہاں پہ، اس کے بعد ان کو کوئی اور نہیں چاہیے. باہر طور وہ بے وقوف تھے آدمی. میں نے ان کے لیے احسان کیا ان پہ. یقین کیجئے کبھی ایک پیسہ مانگنا تو دور کی بات ہے، کبھی ان کو خود خیال نہیں آیا کہ اس آدمی کا گھر ہم استعمال کرتے ہیں، گھنٹوں بجلی اے سی استعمال ہو رہا ہے، چائے پانی چل رہا ہے، اس کے نوکر میری خدمت کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے میں ہر ہفتے اتنا کما رہا ہوں. اگر آپ کو شک ہے نا تو میں آپ کو ابھی بھیجتا ہوں. اور آپ کی ویڈیو کے ویوز ہی آتے تھے سر جی 3 ملین ایک کلپ کے ویوز ہیں، ایک کلپ کے، ٹھیک ہے جی. تو پھر انجام کیا ہونا تھا؟ انجام یہی ہونا تھا کہ اب کریں نا شروع کسی دن اپنا کوئی ویلاگ اور پوچھیں ہاں تم نے اس کو کیوں چھوڑا، تم اس کو کب جوائن کر رہے ہو. ان 2 سوالوں کے علاوہ کوئی اور سوال ان کے پاس نہیں تھا. بات یہ ہے کہ وہی بن پھر کھول لیں جس کو تم شفٹ دبا کے کرتے ہو، اور میں بن کے نشان پہ کلک کر کے کرتا ہوں. میں نے اس بن میں اس آدمی کو ڈال دیا ہوا ہے. ہی از نو لانگر پارٹ آف مائی لائف. کہنا جو یہ تھا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنے مہینوں میں کبھی ایک دفعہ انہوں نے آ کے میرے ملازمین سے یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ زندہ ہو، کھاتے کہاں سے ہو، تمہارا گھر کا جو مالک ہے وہ جیل میں ہے، تمہیں تنخواہیں نہیں ملی ہوں گی. حضور والا جیل سب سے بڑا لٹمس پیپر ہے. لٹمس پیپر یاد ہے آپ کو جو کیمسٹری میں ہوتا تھا؟ تو کیڑی کیمسٹری پڑھی ہے رہن دے اور جب تینوں پتا ہے لٹمس پیپر وہ ہوتا ہے جو اگر ڈبوئیں کسی نے پتا چل جاتا ہے کہ یہ تیزاب ہے یا الکلی ہے تو لٹمس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. جیل از دا بگیسٹ لٹمس ٹیسٹ آف دس سوسائٹی. آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ جن کو آپ دوست کہتے ہیں وہ کسی کے دوست نہیں ہیں. تو زندگی میں اگر آپ بہترین صفائی چاہتے ہیں آپ کی تو جیل کا تجربہ حاصل کیجئے. تو اسی گن سکو گے کہ کون تانوں اتنے ملن آیا، کون نہیں ملن آیا، کہ کن نے تواڈے متعلق کی بکواس کی تھی. کیونکہ جو باتیں میں آپ کے متعلق کہوں گا جب آپ جیل میں ہوں گے، فار ایگزامپل احمد علی ہاشمی نوں جو کچھ میں کہاں گا تیرے جیل جان تو بعد، احمد علی ہاشمی تینوں تیرے بار آندے ہی دسے گا. پھر میں تینوں ملا گا، میں کہاں گا وہ تیرے متعلق اے کہندا سی. آئی سمجھ میری گل دی؟ تو ہر ایک بندے نے مجھے حسب توفیق ایک دوسرے کی باتیں بتائی ہیں کہ جدو ڈاکٹر صاحب تسی اندر سوتے انہیں کی کیا تے انہیں پھر دسیا کہ انہیں کی کیا تے پتہ لگیا کہ دونوں کسے فلانے دا نطفہ نے. مجھے بتا کوئی دوست یار کوئی ایسا تھا جس نے آپ کی ہیلپ کی؟ بہت لوگ ایسے تھے، بہت اچھے لوگ تھے، میرے ذاتی دوست ہیں، بہت اچھے لوگ تھے، اور میں ان کا بڑا احسان مند ہوں. اور میں ملتا ہی ان لوگوں کو ہوں جنہوں نے زمانے مجھے ہیلپ کی، مگر اصل مدد پتہ ہے کون کرتا ہے؟ صرف اوپر بیٹھا. اچھا جو آپ کی دعوتیں وغیرہ ایکٹریس کی وغیرہ کافی کہتے تھے پرانے ایکٹریس وغیرہ، تو وہ اب دعوتیں کرتے ہیں یا اب وہ بلاتے ہیں وہ نہیں آتے؟ حضور والا ایک بات آپ کو کہوں، آپ نے پرانی ایکٹریس کا نام لیا، مجھے آج یہ اعتراف کرنے دیجیے، اور اگر یہ حصہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں نہ لگایا تو تم نے میرے ساتھ بے ایمانی کی، اور بے ایمانی کی بہت بری سزا ہوتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں زندگی بھر اس خاتون کا احسان مند رہوں گا جس عورت نے جیل آ کے جیل کے افسران کو یہ کہا کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو تکلیف ہوئی تو میں دیکھ لوں گی. وہ ہماری ایک پرانی ایکٹریس ہے. کوئی آپ کی ملینئر بلینئر کی بیوی، کوئی انڈسٹریلسٹ کی بیوی، کوئی بہت بڑی پولیٹیشین، کوئی میڈیا کی کوئین نہیں تھی. وہ صرف ایک خاتون تھیں جنہوں نے میری خاطر آخری حد تک جا کے میری مدد کی، اور جن کے یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے میری زندگی جیل میں گل و گلزار بنی. وہ محترمہ زیبا محمد علی صاحبہ. خدا تعالیٰ انہیں اس کا اجر اس زندگی میں بھی دے اور اس زندگی کے بعد بھی دے. ارے آپ ایکٹریسوں کو برا کہتے ہیں، یہ ہماری پرانی ایکٹریسیں ہی ہیں جن کے اندر انسانیت ہے، اخلاقیات ہے، شرافت ہے.
آج تو آپ کی وہ تمام بیبیاں جو شرافت کا جھنڈا بلند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, کبھی یہ دیکھیں کہ ایسے چنڈیش ڈنڈا کس چیز تھا. اچھا مجھے بتائیں, آفتاب اقبال کے ساتھ کیا ایشو ہے, یا ان کو آپ کے ساتھ ایشو ہے, یا آپ کو ان کے ساتھ ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. اور میں سر ایک کیا ایشو کرنا ہے میں نے ان کو, میرا صرف یہ خیال تھا کہ وہ کبھی اپنے کسی پروگرام میں, جو دن میں میرے خیال میں 25 پروگرام روز بیٹھ کے کرتے ہیں, اس میں کہیں ذکر کریں گے کہ یہ حسیب خان میرا ڈائریکٹر رہ چکا ہے, اس کے اوپر احسان کیا ڈاکٹر عمر عادل نے, اور اس کا پروگرام چلانے کی وجہ سے ڈاکٹر عمر عادل جیل میں گیا. نہیں سر, انہوں نے کبھی بھی نہیں, انہوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا کہ کوئی ڈاکٹر عمر عادل بھی ہے, کوئی حسیب خان بھی ہے. ان کو صرف ایک ہی تھا, اور ڈاکٹر آپ بتائیں کیا. تو سر ایسے بندے کے بارے میں بندہ کیا بات کرے؟ نہیں بات تو ٹھیک ہے, بات اچھا ایک گالوں یاد رکھی, تم یہ گال لانی ہے کہ بات تو ٹھیک ہے تم نے کہا. یعنی جیل سے آ کے پھر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اتنی جلدی, ٹھیک ہے, ود ان میرے خیال ہے 6 منتھ ہی آپ کے 1 لاکھ سے اوپر فالوورز آ گیا. آپ نے پروگرام شروع کیا لاؤڈ اسپیکر, تو اس کی کیا وجہ, آپ لاؤڈ اسپیکر خود ہیں یا پھر آپ کی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر؟ میں خود لاؤڈ اسپیکر ہوں, میں نے یہ نام خود چنا تھا, اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ جو کچھ کہنا چاہیں وہ بہت دور تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا ہے. اور حضور والا وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر عمر عادل کا گلا اسی ہمیشہ واسطے دبا دیتا ہے, ہوں کو آواز بھی نہیں نکلنی, یہ پیغام ان کو ہے. ڈاکٹر عمر عادل پہلے صرف اسپیکر تھا, اب وہ لاؤڈ اسپیکر ہے. آئی سمجھ میری گل دی؟ شیخ قاسم آفیشل انج نہ رکھی دینے. اچھا ایک نہ راؤنڈ کرتے ہیں, پسند ناپسند. جی بالکل سر, ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چیز بولوں گا, آپ نے صرف ایک ورڈ میں بتانا ہے کہ وہ آپ کو کیا چیز آپ کا پسندیدہ کھانا اور ناپسندیدہ کھانا. اچھا, میرا جو ہر کھانا جو اصلی گوشت کا بنا ہو مجھے بے انتہا پسند ہے. ہر وہ کھانا جو دیسی سبزی یا دیسی دال کا بنا ہو. سر جی مسراں دی دال ہے نا, تو اسی کدی دیسی مسر پکا کے دیکھو, تے جو موٹے موٹے کالے مسر نکلی نے نا ولایتی, وہ کدی پکا کے دیکھو. حضور والا مجھے تمام وہ چیزیں پسند ہیں جو اوریجنل ہوتی تھیں, دال ہو سبزی ہو. ایک ہوں چپن ٹینڈا, ایک ہوں دیسی ٹینڈا, ہائی دونوں کا فرق کری دیکھو. اور گالو مرغی دی پھر آ جائے گی, ایک ہوں دیسی مرغی, ایک ہوں فارمی مرغی. زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے تمام چیزیں اصلی گوشت کی دیسی ان کی اقسام بے انتہا پسند ہیں, اور ناپسند وہ ہیں جو آپ نے اس کی ولایتی شکل بنائی. جب پسندیدہ اسٹیج کامیڈین, اوئے ہوئے, اسے ایک نہ پوچھیں اور زیادہ بتا دیں کون کون پسند. سر جی مجھے میری جان اسٹیج کامیڈین ہیں لاہور کے, اسٹیج کامیڈین لاہور کے میری جان ہے. یہ میری تنہائیوں کے دکھوں کے مداوع کرنے والے مسیحا ہیں. کس کس کا نام لوں؟ جلدی سے نام لیتا ہوں سر. اتو تھلے آواں یا تھلے اتو جاواں یا بچوں پھڑا. سب سے پہلے سر جی نسیم وکی, افتخار ٹھاکر, کیسر پیا, ہنی البیلا, سخاوت ناز, آغا ماجد. یہ تو سارے ہی ہو گئے. نہیں, جنہوں نے نام چھڈے نے جان کے چھڈے نے, تو پتہ لگ جائے گا. مگر ایک دو اور لوگوں کا نام لینا ہے. ایک بندہ ہے جس کا نام ہے گوگا پسروریا. گوگے تینوں کی پتا پیڑیا تو مینوں کتنا پسند ہے, اور اتنے پسند ہو کہ جب تم سمیرا نہیں بنتے تھے, یاد ہے سمیرا خبراں پڑھتی تھی, اوئے ہوئے اوئے اوئے اوئے. سر جی آپ گوگے کو کیا سمجھتے ہیں, کیسے لوگ ہیں, کیا اعلیٰ لوگ ہیں سر, کمال لوگ. اچھا پسندیدہ سیاستدان. پسندیدہ سیاستدان میاں نواز شریف. اوکے, ناپسندیدہ سیاستدان میاں شہباز شریف. سر جی میاں صاحب اور میاں صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں بات یہ یاد رکھیے گا. صحیح. اچھا پسندیدہ مارننگ شو فیمیل ہوسٹ. پسندیدہ فرا سعدیہ. اچھا ناپسندیدہ مارننگ شو فیمیل ہوسٹ. وہ ساریاں باقی. یہ بھی ہے. پسندیدہ فیمیل نیوز اینکر. فیمیل نیوز اینکر سر جی اب بہت نئی لڑکیاں آ گئی ہیں, اور پرانا مانے خبریں دیکھتے نہیں اب نیوز چینل پہ, کیونکہ نیوز چینل سارے کے سارے پی ٹی وی ہو گئے ہیں. یعنی کہ ملک کے اندر قیامت مچی ہوئی ہے اور خبریں پڑھی جا رہی ہیں. خواتین و حضرات, ملک ترقی کی اس منزل پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ اب امریکہ ہم سے قرضہ لینے کے لیے آ رہا ہے. اس سلسلے میں امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کا دورہ مجوزہ طور پہ اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو ہے. مجھے تو ہنسی آتی ہے, کامیڈی بن گیا ہوا ہے. کامیڈی بن گیا تو پھر نیوز کاسٹر کو کیا پسند کرتا ہے؟ ناپسندیدہ نیوز اینکر. میں خبریں تو دیکھتا ہی نہیں. نیوز کاسٹر, نیوز اینکر. نیوز اینکر ناپسندیدہ. او بے شمار بے شمار بے شمار جننے بھی لفافے لیندے نے,
اور سر جی یقین کیجیے صحافت میں اتنی ہی کرپشن ہے جتنی سیاست میں ہے. صرف مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, سیاستدان بہ کے پروگرام نہیں کرتے صحافیاں تھے, صحافی بہ کے پروگرام کرتے ہیں سیاستدان تھے. ایک دن ذرا آ جاؤ نا سیاستدانوں تے میرے نال بہ کے پروگرام کرو اور دسو کہ جڑے تہاڈے سارے صحافی نے صحافت کے علم بردار ان کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے نا لگ پتا جائے. نہیں دیکھ سب لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان اینکرز کو اگر پیسے مل رہے ہیں کسی کام کے تو وہ کیوں نہ لیں. حضور والا آپ کی قسمت کا رزق جو ہے نا وہ آپ کو ملنا ہے. ہن تسی گوں چو کڈو یا منو سلوا منگر تاڑے اترے. حلال اور حرام کا یہی فرق ہے. آئی سمجھ آپ کو میری بات؟ آگے حمیرہ اصغر علی, ٹھیک ہے, ان کی پتہ چلا ہے کہ یہ فوت ہو گئی ہیں اور 9-10 مہینے لوگ کہہ رہے ہیں. تو آپ ان کو جانتے ہیں, مگر مجھے بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. آئی ایم ویری کنفیوز کہ کوئی انڈسٹری کا ایسا بندہ نہیں تھا, کوئی دوست یا ایسا نہیں تھا. 9-10 مہینے ایک بندی غائب رہی ہے, اس کا فون نہیں مل رہا. بندہ پتہ ہی کر لے کہ وہ کہاں گئی ہے, کیا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوست نہیں ہے اس کا. ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے. 4 مہینے کے لیے ڈاکٹر عمر عادل جیل میں تھے, ٹھیک ہے جی. روزانہ 250 لوگ مجھے ملتے ہیں مختلف پیرائے میں. ان میں سے جب میں باہر آیا تو بہت سارے لوگوں نے 6 مہینے کے بعد, میرے آئے ہوئے بھی 3 مہینے ہو گئے, آج صبح بھی ایک صاحب کا فون آیا, وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کئی دنوں سے مجھے نہیں بلایا کھانے پہ, کیوں نہیں بلا رہے مجھے کھانے پہ, اپنی لسٹ میں سے نکال دی. سر یہ وہ دنیا ہے. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ نیڈ ہے سے مور. اور جہاں تک حمیرہ اصغر علی کا تعلق ہے, میں مجبور ہو کے ان کے اوپر اور ان کی زندگی کی حقیقت اور ان کی موت کی حقیقت پہ ایک ویلاگ کرنے والا ہوں. آپ جان کے حیران رہ جائیں گے کہ کس چیز نے اس عورت کو قتل کیا. کیا کیا ہے؟ قتل. اور اس کے کتنے قاتل ہیں؟ شی از ون سنگل مقتول who has 6 different murderers. یاد رکھیے گا. آپ کو لو گرو اتنی پسند کیوں نہیں آئی؟ اتنی ویسے پسند تو مجھے بھی نہیں آئی تھی, ٹھیک ہے. جو آپ نے ریویو میں باتیں کی ہے, آئی ٹوٹلی ایگری, ٹھیک ہے. مگر آپ نے, میں نے بھی ریویوز کا کیا تھا, ٹھیک ہے. میں نے بھی اس کو کیا کہتے ہیں 5/10 دیے تھے. میں نے بھی برائیاں کی تھی, مگر آپ نے تو صحیح کھینچ تان کیا. تو آپ کو ڈر نہیں لگا انڈسٹری کے لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ تو سر اگر ہم نے انڈسٹری کے لوگوں سے بھی ڈرنا ہے, انٹرٹینر سے بھی ڈرنا ہے, تو ویسے مری جائیے. ہم ان سے بھی ڈر رہے ہیں, ہم ان سے بھی ڈر رہے ہیں, ان کو بھی کچھ نہیں کہنا, اب انڈسٹری کو بھی کچھ نہیں کہنا. بس کر دیو یار, کوئی ایک پابندی لاؤ میرے تے, ان جی مینوں سر مطلب پھانسی سے لٹکا دیو. کچھ لوگ کہتے تھے آپ کو دیمک والوں نے پیسے دیے ہیں دیمک کی تعریف کرنے کے اور لو گرو کی برائیاں کرنے. دیکھیے میری بات سنیے, اتنے پیسے دیے مجھے تو سانپے نہیں جا رہے. وہ رافع راشدی اور مراد 2 چھوٹے بچے یقین کیجیے صندوق بھر کے لے آئے نوٹاں دے. سمجھ آئی میری گل دی؟ میں کیا تسی کیوں تکلیف کی؟ کہتے ڈاکٹر صاحب دیکھتے رہو, چیک تے کرو. جدوں کھولیا تے ہر نوٹ تے عید مبارک لکھا سی. کہنے لگے وڈی عید تے اسی ران نہیں دے رہے تانوں ڈاکٹر صاحب, اسی تانوں عید ہی دے رہے ہیں. سر جی بات یہ ہے کہ میری توقع زیادہ تھی فرام دس ٹیم آف ندیم بیگ. ندیم بیگ میرے پرانے جاننے والے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمال آدمی ہیں. میرا خیال تھا کہ یہ فلم آ رہی ہے ایک بڑے مشکل وقت میں آ رہی ہے, جب ان کی فلم کو آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے. اینڈ آئی ہیڈ لائکڈ ہز ارلیئر موویز. میں ڈس اپوائنٹ بہت ہوا. آپ اگر یہی فلم کسی اور نے بنائی ہوتی تو شاید میں اتنا ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوتا جتنا ندیم بیگ کی بنائی اور اس کی ڈائریکشن کی وجہ سے ہوا. اب سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ نہیں سر, مجھے جو ہے اسٹوری میں بڑا مسئلہ لگا تھا. اسکرپٹ اور اسٹوری نہیں تھی اچھی. ڈائریکشن تو مجھے ٹھیک لگی تھی, شوٹ تو اچھی ہوئی تھی. تو سر پھر تسی انج کرو, فوٹوگرافی دے نمبر دے دو. یہ بھی ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ, ٹھیک ہے. بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ. دیکھیے مزہ جو آپ نے لیا ہے, اگر یہ مزہ میرے ناظرین اور میرے فینس تک اور میرے ویورز تک نہ پہنچا, یعنی کہ تو اس طرح کٹ کے میریاں گلاں کٹن دی کوشش کیتی, تے شیخ قاسم ایک گل یاد رکھی, جے تو آفیشیل چینل بنایا نا تے میں تے ٹوٹلی ان آفیشیل چینل بنایا. میں شیخ قاسم نال او کرنی ہے کہ شیخ قاسم نے وائرل ہو جانا. نہیں, تھینک یو ویری مچ. آپ آئے, ٹھیک ہے, بڑا اچھا رہا, بڑا مزہ آیا. آئی ہوپ آپ نے کسی بات کا مائنڈ نہیں کیا ہوگا. کیوں مائنڈ کرنا؟ سر مائنڈ وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس چھپانے کے لیے چیزیں ہوں, جو منافق ہو, جو شرمندہ ہو. اللہ نہ کرے کہ میرا پروردگار مجھے ان چیزوں کا شکار ہونے دے. I don't have anything to hide. I have nothing to be embarrassed of. And I would like to answer anything. So میں نے کیوں مائنڈ کرنا؟ اگر میں
خدا نہ خواستہ میں بھی کبھی پکڑا جاؤں تو آپ میری ہیلپ کریں گے نا؟ جی بالکل کروں گا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ وہاں ہیلپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یس بالکل بالکل بالکل. چلیں میں کوشش کروں گا کہ یار پکڑے جاؤں. نہیں کہ ایسی کچھ چیز نہ ہو جائے. ہاں دیکھیے میری بات سنیے, میں تو اسی دن سوری کر کے پیر پکڑ کے میں تو کوشش کروں گا یار کہ نہ ایسی غلطی نہ ہو دوبارہ. کس کو سوری کریں گے؟ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. ہاں چلیں تھینک یو ویری مچ. آپ کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں, ایک کبھی آپ بات نے آپ کو نوٹ کی ہے؟ بتاؤں, میں اپنے ہم وطنوں کے لیے ایک جاتے جاتے پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ وقت وہ ہے اس ملک پہ آیا ہوا کہ صرف ایک آسرا رہ گیا ہے, اور وہ ہے اللہ کا آسرا. مگر ہم نے کیا آسرا پکڑ لیا ہے؟ پاکستانیوں, یہ وقت وہ ہے کہ تمہیں صرف اللہ کا آسرا ہے, مگر تم لوگوں نے کیا آسرا پکڑا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں وہ نعرہ کیا ہے, بے غیرتی تیرا ہی آسرا. وہ ویسے اینڈ میسج آپ سے لینا تھا مگر آپ نے میں نے دے دیا نا, میں کہا آپ تو بھول گئے, میں تو نہیں بھولا. نہیں تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, بڑا مزہ آیا, بڑا انجوائے کیا. ٹھیک ہے, میرا دل تو نہیں چاہ رہا شو ختم ہو اور آپ جائیں, مگر آپ کو بھی کام ہوگا. قاسم دوبارہ بلا لیجیے گا, اس لیے کہ جتنے لوگوں کو یہ میں نے ساری باتیں جہاں کہی ہیں انہوں نے وہ کرنی ہے کہ مجھے پھر جواب دینے کے لیے آنا پڑے گا. ہاں تے سیکول لوکاں دیاں فلماں دے سیکول ہوندے نے, ساڈے پوڈ کاسٹ سے سیکول ہوں گے. بھائی یہ بڑا مزہ آئے گا, بڑا زبردست رہے گا, اور آپ کے ساتھ تو ہمیشہ انجوائے کیا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہی مجھے شیخ قاسم اور ڈاکٹر عمر عادل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.